Assalamu alaikum. This is Dr. Faria Bukhari from Free Kisan Free Pakistan First Information Report. آج سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک تعطیل کا اعلان کیا ہے کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیتھ کا یہ دن ہے، برسی ہے۔ اور آج میں یہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو ہمارے لیڈر تھے اور انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن وہ جس طرح سے لیڈر بنے وہ ہمیں پتہ ہے کیا ہوا تھا۔ ان the setting of 1971 civil crisis، جب بنگلہ دیش جو کہ اب ہم اسے کہتے ہیں، وہاں پر ایک آگ لگی ہوئی تھی، اور اس وقت مصالحت اگر تھوڑی سی ہو جاتی تو شاید آج ہمیں ایسٹ پاکستان نہ کھونا پڑتا اور وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا۔ تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ ویسٹ پاکستان سے جیتے تھے پوری میجورٹی، بڑے اچھے ووٹس لے کر، لیکن ایسٹ پاکستان سے جو تھے وہ مجیب جیتے تھے، اور ان کے ووٹس کہیں زیادہ تھے ان کے مقابلے میں۔ تو ایز اے ون پاکستان مجیب کو بننا چاہیے تھا پاکستان کا پی ایم پر دا ڈیموکریٹک پرنسپلس، لیکن انفارچونیٹلی حالات اس طرح سے ہو گئے کہ ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ اور اس وقت مجھے اور میرا خیال ہے ہر پاکستان کو ایک ہی خیال آتا ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو مصالحت کر لیتے اور ان کو پرائم منسٹر مان لیتے، خود پریزیڈنٹ بن جاتے یا کوئی اور اچھا بہت اچھا عہدہ لے لیتے، تو کیا ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہوتا؟ تو یہ سوال جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں تنگ کرتا رہے گا جب بھی یہ دن آئے گا۔ اور ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں نیوکلیئر پاور بنایا، بہت ان کا بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور بنے، ہمیں ایک اسٹرانگ آرمی ملی، لیکن اس کے باوجود ایک آپ کے جسم کا حصہ اگر کھو جائے یا ایمپیٹیٹ ہو جائے تو وہ تو درد ایسا ہے کہ وہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا، اس کا درد تو رہتا ہے نا۔ تو یہ درد ہمیشہ رہے گا اور ہر پاکستانی کے ساتھ رہے گا۔ جہاں تک اب سوال آتا ہے برسی کا، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم چھٹی کر لیں سندھ میں، کیونکہ آلریڈی کام نہیں ہو رہا ہے، بچوں کو پڑھائی کا اتنا مشکل ہوتی ہے۔ ایک دن اگر ان کا اسکول بند ہو جائے یا ایک دن آفیسز بند ہو جائیں، بینکس بند ہو جائیں، تو ملک کو اتنا مالی نقصان ہوتا ہے۔ ایک دن اسٹاک ایکسچینج بند ہو جائے تو آپ کا اکنامک پیرالسس ہو جاتا ہے۔ تو یہ فیکٹرز سارے سوچنے چاہیے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اور جہاں تک اب فیوچر کا تعلق ہے، اب جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، لیکن جو فیوچر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اگر وہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے تو ایک عام شہری کا ان کے اوپر کوئی بھروسہ، کوئی اعتماد نہیں رہے گا، کیونکہ ہم اتنے عرصے سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بے نظیر بھٹو آئیں ایز اے وومن لیڈر، شی ڈیڈ مارولس ورک ان ٹرمز آف دا فیکٹ کہ شی واز پہلی ایک مسلمان ایک فیمیل لیڈر رہیں، اور انہوں نے مطلب اپنے فادر کی لیگیسی کو آگے بڑھایا۔ لیکن آگے سے آپ دیکھیں کہ ہوا کیا، اتنی کرپشن ہوئی، اتنا ٹیررزم ہوا، جتنا را ایجنٹ بے نظیر کے زمانے میں پاکستان میں داخل ہوا ہے اتنا اور کسی کے زمانے میں نہیں آیا۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 55,000 را ایجنٹس جو کہ بے نظیر کے پہلے ٹینیور میں پاکستان میں انٹر ہوئے ہیں، اور ان کو کس نے اجازت دی؟ ابھی ریسنٹلی حقانی صاحب کی جو ٹیسٹمنی ہے کہ پی کے زمانے میں انہیں CIA آپریٹیوز کے ویزاز لگانے کا فل ان کو پرمیشن ملی فرام دا گورنمنٹ۔ تو یہ فیکٹرز آپ ریئلائز کریں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں PPP کے زمانے میں، اور ٹیررزم کی بھی اگر آپ وہ دیکھیں انسیڈنٹس تو وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ سندھ کو آپ دیکھیں، کراچی کو آپ دیکھیں کہ اس کے کیا حالات ہیں۔ میں یہاں پہ جب ہیٹ اسٹروک ہوا ہے تو میں اپنا کی طرف سے جو امریکن فزیشنز ایسوسی ایشن ہے، میں نے یہاں پہ KMC کے ساتھ کام کیا،
ہیٹ اسٹروک کی ویو جب آئی تھی، اور اس کی عوض میں انہوں نے مجھے ستارہ کراچی بھی دے دیا میری سروسز پہ. لیکن جو میں نے دن رات آئی واز ہیئر، اور دن رات میں ان کے ساتھ پھرتی رہی ہوں ڈاکٹر سلمیٰ کوثر کے ساتھ، اور ماشاء اللہ سے اس عورت نے بہت کام کیا اور بہت اچھا کام کیا. لیکن اس بیچاری کو 1 روپے کا فنڈ گورنمنٹ نے ریلیز کر کے نہیں دیا، کیونکہ PPP اور MQM کی لڑائی چل رہی تھی، اور وہ بیچاری بغیر کسی فنڈ کے کوشش کرتی رہی ادھار پہ سب وینڈر سے چیزیں منگا کے کہ کسی بھی ہاسپٹل میں کوئی بھی چیز شارٹ نہیں ہونی چاہیے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ رات کے 3 بجے وہ بیچاری عورت اکیلی خود کمشنر صاحب کے ساتھ گئی ہے، اور جا کے اس نے خود تدفین کی ہے، کیونکہ مارگ میں جگہ ختم ہو گئی تھی، اور جو مارگز انہوں نے رینیو کرانے کی کوشش کی تھی، صحیح کرانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی صحیح طرح سے مینیج نہیں ہو پائے، اور باڈیز آلموسٹ برسٹ ہونے والی تھی. یہ صرف ایک چھوٹا سا ہیٹ اسٹروک تھا جس میں کہ پورا کا پورا کراچی جو ہے، جو ہمارا اکنامک ہب ہے، پیرالائز ہو گیا، اور اتنے تھاؤزنڈز آف لوگ مرے. تو یہ اگر خدا نہ خواستہ آج کوئی آفت آ جاتی ہے یا طوفان آ جاتا ہے، تو ہماری تو ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس ہے ہی نہیں. کیونکہ ہم آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں سندھ کے، اتنا برا حال ہے، کوالٹی آف ہیلتھ کیئر اتنی خراب ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اتنا خراب ہے، اور یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے وہ اتنا مس یوز ہو رہا ہے، اس میں اتنا گھپلا ہو رہا ہے، اور بلیک منی جنریٹ ہو رہا ہے. کیونکہ جو پاورفل اور گریڈی ہیں وہ بیچاری غریب عورتوں سے ان کے NICs لے کے اور ان کے کارڈز لے کے وہ پیسہ سارا وہ ہتھیا رہے ہیں. تو آپ کا ان ٹرمز آف اچیومنٹ اینڈ ان ٹرمز آف اکمپلشمنٹس اینڈ PPP کی گورنمنٹ has been in Sindh almost since the time of Benazir. They never went away. But where is your performance? Where's the money going? Where's the government money going? Show us your work. ہمیں دکھائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، تاکہ پھر ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے یہ برسی منائیں اور اس چھٹی کو ہم ایکسیپٹ کریں. کیونکہ اس وقت تو ہمارا دل تو نہیں مانتا کہ ہم اس چھٹی کو ایکسیپٹ کریں. بہت ڈپلومیٹکلی آپ سے بات کر رہی ہوں، ایز ون پولیٹیکل پارٹی ٹو اندر پولیٹیکل پارٹی. وی آر ہیڈنگ پاک اسلام پارٹی. کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بھی اس وقت سربراہ ہیں، بلاول بھٹو ہیں، زرداری صاحب ہیں، where is your work? Where is the money that was given to you to spend on the people of Sindh? You have been in power through and through for all these years. But where is the money going? Where's your work? کتنے اسکولز آپ نے بنائے ہیں، کتنے BHUs آپ نے ریفربش کیے ہیں، کتنے گورنمنٹ اسکولز کا لیول آپ کہاں تک لے کر آئے ہو؟ یہ پیسہ آپ نے کدھر لگایا ہے؟ یہ پیسہ کدھر گیا ہے؟ ہم کیوں آپ کے ساتھ یہ برسی منائیں؟ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیوں منائیں. اگر میں نہ بھی ہوں پولیٹیکل پارٹی سے، میں ایک عام شہری بھی ہوں، تو میں کیوں مناؤں آپ کے ساتھ؟ آپ نے کیا کیا ہے ایک عام پاکستانی کے لیے کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کی خوشی اور غمی میں شریک ہو؟ کیا آپ اس کے خوشی اور غم میں شریک ہوئے ہو؟ تو یہ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے سوچنے کے لیے بیفور وی اناؤنس اینی مور پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ ہالیڈیز، کہ آپ کو کسی کے ساتھ، کسی بھی پارٹی کے ساتھ اگر ایسوسیشن ہے تو وہ اس کے کام کی وجہ سے. اگر کام نہیں ہو رہا ہے اور بلکہ نیگیٹو کام ہو رہا ہے، تو پھر ایک عام شہری کی آپ کے لیے کیوں سمپتھیز ہوں گی؟ کیونکہ اگر آپ ڈیموکریسی، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت تو یہی ہے نا کہ جو بات ایک عام شہری کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اور باقی لوگ جو کہہ رہے ہیں، باقی جو بھی ہائرارکی کہہ رہی ہے، بیوروکریسی کہہ رہی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے، دیٹ کمز لیٹر. ایک عام شہری کی بات جو ہے وہ سب سے پہلے سنی جاتی ہے. آپ آج ریفرینڈم کرا لیں سندھ میں، ایک عام شہری سے، عام دیہات میں رہنے والے سے بات کریں، کیا وہ آپ سے خوش ہیں؟ کیا وہ آپ کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ تو آپ ایک گیلپ کا سروے کروا لیں کہ PPP کی کیا پرفارمنس رہی ہے. ایک انڈیپینڈنٹ، میں کہتی ہوں DFID سے کیونکہ وہ گیلپ کا سروے کریں یہاں پہ سندھ میں کہ PPP کی کیا سروس رہی ہے اور کیا کارکردگی رہی ہے in the 3 years that they have had. You've had the government all this time. You never went away. Even during the times of martial law, you were always here. You always had autonomy, you had the money, you had the power.
to be able to bring about a mega change. لیکن آپ دیکھیں where we are at right now, ہم کدھر ہیں اس وقت؟ سندھ کدھر ہے اس وقت؟ اور سندھ از a very important province of Pakistan. سندھ میں اتنا پوٹینشیل ہے، اٹس سیکنڈ لارجسٹ ایگریکلچرلی پروڈکٹیو پروونس، اور پھر کراچی اٹ سیلف جو ہے اکنامک ہب ہے. کمنگ بیک ٹو دا ہیٹ اسٹروک، لٹرلی آئی واز دیئر فار 10 days with ڈاکٹر سلما کوثر ورکنگ with KMC. اینڈ آئی سو، یہ میرا آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے کہ میرے سامنے وہ بیچاری ایک سنگل عورت لٹرلی اپنی اس کی بچوں نے اپنی جو ہے اپنی جیب سے جو ان کی تنخواہیں تھیں وہ اٹھا کے دے دیں، جو اس کو پرائیویٹ ڈونر سے جو مل سکتا تھا اس نے اس کے تھرو سارا کام کیا کہ کسی بھی ہاسپٹل میں کہیں کوئی شارٹیج نہ ہو جائے. اور میں خود گئی ہوں اپنا کے بہاف پہ ایک ایک ہاسپٹل میں وداؤٹ نوئنگ اباؤٹ اٹ ٹو ویریفائی کہ وہاں پہ سامان ہے، ایڈیکویٹ سپلائز ہیں کہ نہیں ہیں. اینڈ دے ور پریزنٹ. آئی وینٹ ٹو قطر ہاسپٹل، قطر ہاسپٹل تو ان کے انڈر تھا بھی نہیں اور اس کا سب سے برا حال تھا، تو وہاں پہ اپنا نے کام کیا تھا. لیکن باقی کے جو ہیں سارے ہاسپٹلز جو ہیں وہ جو ان کے اندر تھے وہ بہت انہوں نے کام کیا، اور رات کے 3 بجے وہ عورت خود جا کے تدفین کر کے آئی ہے بیکاز the bodies would have burst اور اتنی ڈیسیکریشن ہو جاتی اور خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا. تو اس لیے خدا کے واسطے آپ یہ جب برسیاں اناؤنس کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے آپ بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ ان کو اس طرح سے مارا گیا، ان کو نہیں مارنا چاہیے تھا، he should have completed his tenure. But having said that، ہم آپ کے ساتھ اس غم میں کیوں شریک ہوں؟ آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ آپ کیا کرو گے ہمارے لیے؟ You have been in power 3 times, and even in the interim when your party was not in the federal government, not making the government, you still had complete power in Sindh. میں نے آپ کو کلاسک اگزامپل دے دی ہے ہیٹ اسٹروک کی. آئی ڈڈ ناٹ سی اینی ایکٹیویٹی فرام یو گائز، نو ایکٹیویٹی، زیرو ایکٹیویٹی. لٹرلی آپ جاتے ہو، جا کے ہسپتالوں میں تصویریں بنا لیتے ہو، وہ آپ پریس کانفرنسز کر لیتے ہو، اناؤنسمنٹ کر لیتے ہو، لیکن ایٹ دا گراؤنڈ لیول آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کرتے. آپ ہاسپٹلز میں دیکھو اس وقت اتنا برا حال ہے. کسی بھی سندھ کے ہاسپٹل میں چلے جاؤ، اگر آپ کو ہاسپٹل مل جائے بڑی بات ہے، اور اگر ہو تو وہاں پہ یا دوائی نہیں ہے یا ڈاکٹر نہیں ہے. دونوں ہو جائیں تو وہ تو ایک اللہ کا معجزہ ہی ہوتا ہے، ورنہ ویسے آپ کی کوئی اس میں کارکردگی ہے ہی نہیں. یہ ہیلتھ کیئر کی بات ہے، ایجوکیشن کا بھی یہی حال ہے. گورنمنٹ اسکولس کا کرائسس آیا ہوا ہے لٹرلی. پھر آپ کی یہاں پہ جو ایک مافیا پرائیویٹ اسکولس کا بنا ہوا ہے لٹرلی، کہ جو انہوں نے اتنی زیادہ فیسز لے رہے ہیں، اور جو غریب بندہ ہے وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ تو اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلوا نہیں سکتا. اور تعلیم دلوانے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ایک بندے کے بچے کے پاس اگر ڈگری آ ہی گئی ہے تو اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے. آپ لوگوں نے نوکریاں آپ بیچ رہے ہو، کوئی 1 لاکھ میں بیچ رہے ہو تو کوئی کروڑوں میں بیچ رہے ہو. اگر نوکری چاہیے تو آپ کی زرداری صاحب کی بہن کے پاس بندہ چلا جائے، تو یہ تو اور اتنے پیسے دے اور اس کو نوکری مل جائے گی. تو یہ تو طریقہ نہیں ہے نا گورننس کا. میری یہ ریکویسٹ بلاول سے ہے، بلاول if you want to continue into politics, then you have to change yourself. You have to change your thinking and perspective, and you have to rebel against what your elders have been doing and running this organization as. I'm not talking about your mother, I'm not talking about your grandfather. Your mother could have been sincere with Pakistan, but I think she was heavily dominated by those who were close by. But you can make a change, you should bring a change. اب یہ وہ زمانہ نہیں رہا ہے کہ آپ کو جو پی ٹی وی سنا دیتا تھا اب وہی نیوز سمجھ کے اس کو ایبزارب کر لیتے تھے. اب تو یہ سائبر ایج کا زمانہ ہے. اب تو آپ کو بعد میں بات پتہ چلے کہ پہلے عام آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہو. اگر آپ نے نیکسٹ الیکشن میں اپنا کوئی امپیکٹ چھوڑنا ہے، یا اگر آپ کرنا بھی کچھ چاہتے ہو، then you have to do it on your own, and you have to try to do the right things. اگر آپ اچھی گورننس نہیں کرو گے تو اب میرا نہیں خیال کہ یو ہیو اے فیوچر ایز اے پارٹی. اینڈ اف یو وانٹ us to commemorate your grandfather's death anniversary with you, then you have to earn it. You have to prove کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے. اگر آپ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو
تو یو کین گیدر اے لاٹ آف پیڈ ایکٹرز اراؤنڈ یو جو کہ پیسے کے لیے لالچ کے لیے آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے، بٹ ان ٹرمس جب ہسٹورین ہسٹری لکھے گا you will not have a legacy, you will not have any kind of glory, you will not have any honor. All you would have would be dishonor. تو یہ بات یاد رکھیں. Thank you very much.